بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ کو مختصر سا تعارف اگر ان کا کروانا چاہوں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کی بہت سارے فضائل میں ایک بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کو سونے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، تو یہ ان 10 صحابہ میں سے شامل ہیں۔ اور بھی بارہا مقام پر سونے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو بہت سارے مقام پر جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ اگر حضور کے ساتھ رشتہ دیکھا جائے کہ جناب عثمان کا حضور کے ساتھ رشتہ کیا بنتا ہے، تو حضور کی پھوپھی جان ام حکیم آپ کے عثمان نواسے ہیں، اور حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب رشتہ اگر دیکھا جائے تو آپ ان کے بھانجے لگتے ہیں۔ آپ سابقین اور اولین میں سے صحابی ہیں کہ جو اول زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ روایات الگ الگ ہیں، کچھ کے نزدیک چوتھا نمبر ہے اور کچھوں کے نزدیک 5واں نمبر ہے اسلام قبول کرنے میں۔ آپ کا مال اور آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی دولت عطا کی ہوئی تھی کہ آپ کی دولت کی وجہ سے دین اسلام میں بڑی برکتیں اور بڑی بہاریں اسلام نے دیکھی ہیں، دین نے دیکھی ہیں۔ آپ کا مال سونے نبی نے جب بھی آواز دی، سونے نبی نے جب بھی جہاد کا اعلان کیا، سونے نبی نے جب بھی کسی بات کا اظہار کیا کہ جہاں دین کے لیے یا اور دیگر صحابہ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی، درہم دینار کی ضرورت ہوتی، مال و دولت کی ضرورت ہوتی، گھوڑوں کی ضرورت ہوتی، اونٹوں کی ضرورت ہوتی، ہتھیار کی ضرورت ہوتی، تو پیش اگر کوئی صحابہ نظر آتی، کوئی صحابی اگر نظر آتا تو وہ امام خلفاء تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے آقا کی محبت کا عالم اگر آپ دیکھیں تو آپ کی محبت کا انداز کچھ یوں ہوا کرتا ہے کہ سونے نبی نے اپنی ایک صاحبزادی پہلے عثمان غنی کے عقد میں دی، نکاح میں دی۔ جب آپ کی صاحبزادی کا وصال ہوا تو آپ کو دوسری صاحبزادی بھی عطا کر دی گئی۔ تو اس حساب سے محدثین نے اور اس وقت کے صحابہ نے اور جو لقب ہمارے سامنے پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا مطلب کہ 2 نوروں والا، کیونکہ سیدنا حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں، نور علی نور ہیں، تو آپ کی پشت مبارک سے جو بھی ظاہر ہوا وہ یقیناً نور ہی ظاہر ہوا ہے۔ تو اس حساب سے حضور کی جو اولاد پاک بنتی ہیں وہ بھی نور کے حساب سے بنتی ہیں۔ تو اس حساب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ پھر آپ اگر آگے چلے جائیں، تھوڑا سا آگے مزید جائیں، ایک اور روایت ملتی ہے، حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک فوت ہو جانے کے بعد دوسری میں عثمان کو دے دیتا،
پھر آپ کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ عثمان غنی کی شان میں اتاری گئی ہے کہ جو عثمان غنی راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس نقشے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ یہ وہ عثمان ہے کہ اس کی عبادت کی یہ جو حیت شکل ہے یہ ہمیں اتنی مقبول ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس عبادت کو۔ اور فرمایا امن هو قانت آناء اللیل، کیا اس شخص کو جانتے نہیں ہو، مفہوماً ترجمہ کرنے لگا ہوں، کیا اس شخص کو جانتے نہیں ہو کہ جو سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، کیا اس شخص کو جانتے نہیں ہو کہ جو راتیں سجدے کی حالت اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے۔ پھر فرمایا یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کی فکر لگائے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دلوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت آخرت کی فکر کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صرف فکر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت کی اچھی امید بھی لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو اچھی امید بھی عثمان لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن نے عثمان کی عبادت کی ایک صورت ہمیں بتا دی۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہماری عبادتیں بھی اتنی مقبول ہو جائیں۔ آج قرآن تو نہیں اترے گا لیکن دنیا میں رہنے والے یہ مثالیں تو دیں گے کہ یار بڑی سونی عبادت کر کے گیا ہے۔ جب دیکھو مسجد میں نظر آتا تھا، مسجد کے بغیر باہر کسی کے ساتھ منہ ماری نہیں کرتا تھا، اپنی جتنی بھی اس نے زندگی گزاری بڑی خوبصورت زندگی گزاری۔ ایسا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ آج اگر سونا رب ہمارے بارے میں قرآن نہیں اتارتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی عبادتوں کو ناقص کرنا شروع کر دیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنی عبادتوں میں نکھار پیدا کریں۔ عثمان کی عبادت تھی، عثمان کے سجدے اللہ کو مقبول تھے، عثمان کا قیام اللہ کو مقبول تھا، اللہ کے قریب پسندیدہ عمل تھا، تبھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ آپ نے 82 سال عمر پائی ہے اور آپ کو خطاب جو ملا، آپ کو جامع القرآن کا خطاب ملا۔ آپ کو قرآن سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آخری سانسیں بھی آپ نے قرآن کے صفوں میں دی ہیں۔ اور آج ہم قرآن صرف اپنی بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے سر پر بس رکھتے ہیں، جب کوئی ہمارا مر جائے تو پھر ہم بچوں سے سبق پڑھوانے کے لیے بس رکھتے ہیں۔ مساجد میں دیکھو تو قرآن کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس مسجد میں بھی دیکھ لیں آپ، قرآن پڑھے پڑھے ان پر دھول کی تہ جم جاتی ہے لیکن اس کو اٹھا کر صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن سے محبت کی ہے تو عثمان غنی نے کی ہے، قرآن کو اپنے اندر اتارا ہے تو عثمان غنی نے اتارا ہے۔ قرآن کے لفظوں کو اگر پی گیا ہے کوئی تو عثمان غنی پی گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ادا جو بھی وہ نیکی کے کام کرتے سونے نبی ان کو دیکھتے تو جنت کی بشاریں دیتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا پورا نام جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔